السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے ماریو پوزو کا شاہکار ناول گاڈ فادر۔ مترجم محمود احمد مودی۔ باب نمبر 36۔ ڈون کورلیون کا داماد اور کونی کا شوہر رزی اب اکثر غصے میں ہی رہتا تھا۔ دراصل وہ جن امیدوں اور توقعات کے ساتھ ڈون کا داماد بنا تھا وہ پوری نہیں ہوئی تھیں۔ اس کا خیال تھا کہ فیملی میں شامل ہونے کے بعد اسے کوئی بہت بڑا بزنس کرا کے دیا جائے گا اور لانگ بیچ پر واقع فیملی کے 8 طویل و عریض اور شاندار مکانات میں سے کوئی ایک مکان اس کے حصے میں بھی آ جائے گا۔ لیکن ہوا یہ تھا کہ بک میکنگ کا ایک چھوٹا سا کاروبار اس کے سپرد کیا گیا تھا اور اس کی رہائش اوسط درجے کی ایک عمارت میں 8ویں منزل کے ایک فلیٹ میں تھی۔ ادھر ڈون کو اپنے داماد کے بارے میں جلد ہی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ایک عیش پرست نوجوان تھا اور کاروبار کے معاملے میں بھی سخت نالائق تھا۔ اس نے تو بک میکنگ کے چھوٹے سے کاروبار کو بھی شروع میں ہی تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا تھا۔ آخر ڈون نے ہیگن کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ خفیہ طور پر اس کاروبار کی بھی نگرانی کرتا رہے اور جب ریزی کوئی حماقت کرنے لگے تو اسے روک سکے۔ اسے تو یہ بھی معلوم تھا کہ ریزی نے شادی کے پہلے ہی دن کونی سے رقوم کے وہ سارے لفافے لے لیے تھے جو اسے تحفے کے طور پر ملے تھے، اور جب کونی نے اس سلسلے میں مزاحمت کی تھی تو ریزی نے سہاگ رات کو ہی اس کے چہرے پر گھونسا مار کر آنکھ کے گرد نیل ڈال دیا تھا۔ ڈون کو یہ بھی معلوم تھا کہ ریزی نے وہ ساری رقم کون کون سی فاحشہ عورتوں کے پاس جا کر اور کن کن شراب خانوں میں اڑائی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ہی ڈون نے اسے کسی بڑے کاروبار میں شریک کرنے کا خیال دل سے نکال دیا تھا، لیکن ریزی اپنی جھنجھلاہٹ میں جب آئے دن کونی کے ساتھ مار پیٹ کرنے لگا تھا تو حیرت انگیز طور پر ڈون نے اس سلسلے میں کسی قسم کی برہمی یا سخت رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا اور بیٹی کی حمایت کر کے اسے ذرا بھی شے نہیں دی تھی۔ اس سلسلے میں اس کا فلسفہ قدیم اطالویوں والا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب لڑکی کی شادی کر دی جاتی ہے تو وہ شوہر کی ملکیت ہو جاتی ہے، اس کی مرضی وہ اس سے جیسا چاہے سلوک کرے۔ اب یہ لڑکی کی عقل و دانش اور سلیقہ مندی پر منحصر ہے کہ وہ کس طرح اپنے شوہر کی خوشنودی حاصل کرے، ایسی کوئی بات نہ کرے جس سے اسے غصہ آئے اور مار پیٹ کی نوبت آئے۔ بیٹیوں کو تو جب بادشاہ بھی بیاہ دیتے تھے تو پھر وہ میاں بیوی کے جھگڑے میں بولنے کے حقدار نہیں رہتے تھے اور انہیں حالات کے سامنے سر جھکانا پڑتا تھا۔ ریزی ایک مضبوط اور طاقتور نوجوان تھا، اوپر سے وہ کونی کو مارتا تھا تو بے رحمی سے مارتا تھا۔ اگر وہ بھی ایک سخت جان لڑکی نہ ہوتی تو شاید آئے دن ہسپتال پہنچ جایا کرتی۔ اب وہ امید سے تھی، 7واں مہینہ چل رہا تھا۔ اس حالت میں بھی ریزی بات بہ بات اس پر ہاتھ اٹھانے سے باز نہیں آتا تھا۔ شادی کی پہلی رات جب اس نے کونی کو مارا تھا اور وہ چہرے پر نیل لیے دوسرے روز اپنے والدین سے شکایت کرنے لانگ بیچ پہنچ گئی تھی تو ریزی کو کچھ تشویش ہوئی تھی کہ اسے کسی رد عمل کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن کونی کچھ بجھی بجھی اور مایوس سی واپس آئی۔ وہ ایک روایتی اطالوی بیوی کی طرح فرما برداری سے اس کی خدمت میں جت گئی تھی۔ ریزی چونکہ دل میں ڈرا ہوا تھا، اس لیے اس نے چند ہفتوں تک کونی کے ساتھ اپنا رویہ بہت اچھا رکھا اور ایک آئیڈیل شوہر کی طرح پیش آتا رہا۔ اس سے کونی کو یہ خوش فہمی ہو گئی کہ آئندہ بھی ریزی ٹھیک ہی رہے گا۔ اس کی ازدواجی زندگی میں بس وہ تکلیف دہ وقت ایک ہی بار آنا تھا
جو گزر گیا تھا۔ چنانچہ ایک روز اس نے باتوں باتوں میں اپنے پاپا کا فلسفہ اور شادی شدہ بیٹیوں کے بارے میں ان کی زرعی خیالات رضی کے سامنے بیان کر دیے تھے۔ اس کے بعد تو رضی کا خوف دور ہو گیا۔ اس نے دوسرے ہی دن سے بات بہ بات اسے مارنا شروع کر دیا۔ کونی کو مار پیٹ کر اس کی تذلیل کر کے اسے ایک عجیب سی تسکین کا احساس ہوتا تھا کہ وہ ایک ایسے آدمی کی بیٹی کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرنے کی پوزیشن میں ہے جس کے نام سے بڑے بڑے گنڈے بدماش اور مقام و مرتبے کے مالک ڈرتے تھے۔ اس روز اس نے کونی کو تیار ہوتے ہوئے دیکھا تو کھردرے لہجے میں پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ لانگ بیچ، پاپا کو دیکھنے۔ وہ ابھی تک بستر پر ہی ہیں، کونی نے جواب دیا۔ وہ اب خاصی موٹی ہو چکی تھی۔ رضی اکثر اس کے جسم کے مختلف حصوں پر بے رحمی سے ہاتھ مارتے ہوئے کہتا تھا، تمہارے جسم پر جتنی چربی ہے اتنی تو خوب پلے ہوئے کسی سور کے جسم پر بھی نہیں ہوتی۔ کونی مجروح سی نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر رہ جاتی تھی۔ رضی کے خیال میں تو اسے لباس پہننے کا بھی سلیقہ نہیں تھا۔ اکثر ایسے کپڑے پہنتی تھی جن میں اس کی عمر 20 سال سے زیادہ لگنے لگتی تھی۔ تمہارا باپ بستر پر ہے تو کیا سارے دھندے ابھی تک سنی ہی چلا رہا ہے؟ رضی نے بدتمیزی سے پوچھا۔ کون سے دھندے؟ کونی نے ذرا غصے سے کہا۔ رضی کے لیے گویا اتنا ہی کافی تھا۔ مجھے اس طرح کی باتیں مت کرو، وہ چیخ کر بولا اور اچھل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کونی کے منہ پر 3 زوردار تھپڑ رسید کیے۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا، خون بہنے لگا، چہرے پر ابھار نمودار ہو گئے جو یقیناً کچھ دیر بعد نیلے پڑ جاتے۔ کونی اوندھے منہ بیڈ پر گر کر رونے لگی۔ رضی بے پرواہی سے باہر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ چند منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ رضی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو ایک لمحے کے لیے لڑکھڑا کر رہ گیا۔ سامنے سنی کھڑا تھا۔ سنی کو دیکھ کر رضی بوکھلا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سنی نے گھر سے نکلنا شروع کر دیا ہوگا، اور خاص طور پر وہ اس موقع پر اس کے گھر آن پہنچے گا۔ حقیقت یہ تھی کہ سنی آج ہی گھر سے نکلا تھا۔ ڈان پر حملے کے بعد سے اس نے پہلی بار شہر کا رخ کیا تھا، وہ بھی اس طرح کہ اس کی گاڑی کے آگے پیچھے 2 گاڑیاں روانہ تھیں جن میں 2 مسلح افراد موجود تھے۔ وہ دونوں گاڑیاں اس وقت بھی نیچے سنی کی گاڑی کے آگے پیچھے موجود تھیں اور 4 مسلح افراد ان میں مستعد بیٹھے تھے۔ سنی نے شہر میں اپنا کام نمٹانے کے بعد سوچا تھا کہ وہ اپنی بہن کونی کو بھی اپنے ساتھ گھر لیتا چلے۔ اسے معلوم تھا کہ کونی کا آج ڈان کی عیادت کے لیے آنے کا پروگرام تھا۔ سنی کو معلوم تھا کہ اسے آنے کے لیے ٹیکسی لینی پڑے گی کیونکہ اس کے پاس اپنی گاڑی نہیں تھی۔ سنی نے سوچا تھا کہ اسے زحمت سے بچانے کے لیے واپسی میں ساتھ لیتا چلے گا، لیکن یہاں اسے کچھ اور ہی دیکھنے کو مل رہا تھا جو اس کے لیے بے حد تکلیف دہ اور پراشتعال انگیز تھا۔ دراصل اس دوران کونی بھی دروازے پر آ گئی تھی اور اس کا آنسوؤں سے بھیگا مضروب چہرہ دیکھ کر گویا اس کے دل و دماغ میں آتش فشاں پھٹ پڑے تھے۔ اس وقت تک کونی کا پھٹا ہوا ہونٹ بری طرح سوج چکا تھا اور اس کے آس پاس خون کی پیڑیاں جمی ہوئی تھیں۔ صرف ہونٹ ہی نہیں، اس کا تقریباً پورا چہرہ سوجا ہوا تھا، اس پر نیل پڑے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ دہشت تھی۔ سنی کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس کے لیے اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا، اور یہ اس کی وہ بہن تھی جو گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ اس وقت وہ اس ہرنی کی طرح دہشت زدہ دکھائی دے رہی تھی جو درندوں کے نرغے سے جان بچا کر بھاگی تھی۔ اس کی یہ حالت اس وقت ہوئی جب اس کے ماں بننے میں چند ماہ باقی تھے۔ وہ سنی کے سینے سے آن لگی اور سسکنے لگی۔ سنی نے اسے ایک طرف ہٹا دیا۔ اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ اس نے رضی کو گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔
مگر چرر کی آواز کے ساتھ قمیض کا کچھ حصہ پھٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گیا، کیونکہ رضی اسے جھکائی دیتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بھاگ نکلا تھا۔ گوہ کہ رضی بھی ایک تنومند نوجوان تھا، لیکن سنی کے مقابلے میں بہرحال نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ سنی کے مقابلے میں خم ٹھونک کر کھڑا ہونے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ سنی کا غصہ شہر بھر میں مشہور تھا، اور رضی کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے ایک اشارے پر کیا کچھ ہو سکتا تھا، خصوصاً آج کل جب کہ سارے اختیارات ہی اس کے پاس تھے۔ اس نے راہ فرار اختیار کرنے میں ہی عافیت سمجھی تھی، لیکن وہ اس میں بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ سنی جسیم اور مضبوط ہی نہیں، پھرتیلا بھی تھا۔ اس نے رضی کو سیڑھیوں تک پہنچنے کا موقع نہیں دیا، طویل اور کشادہ راہداری میں ہی پکڑ لیا۔ 8-10 منزل کی بلندی تک سیڑھیاں چڑھ کر آیا تھا۔ وہ شاذ و نادر ہی لفٹ استعمال کر سکتا تھا۔ 8-10 منزل کی بلندی تک وہ سیڑھیاں چڑھ کر ہی جاتا تھا، تاہم اس وقت سیڑھیاں چڑھنے کی وجہ سے اس کی سانس پھولی ہوئی نہیں تھی، البتہ غیظ و غضب کے باعث اس کے نتنوں سے پھنکار کی سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ اس نے رضی کو گھونسوں پر رکھ لیا۔ رضی اس دوران سیڑھیوں کے جنگلے تک پہنچ گیا تھا۔ وہ اپنا چہرہ اور سر گھونسوں کی زد سے بچانے کے لیے جنگلہ پکڑ کر سر جھکا کر چہرہ دونوں بازوؤں کی آڑ میں چھپا کر بیٹھ گیا۔ سنی نے اسے کھینچ کر جنگلے سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن اس نے جنگلہ نہیں چھوڑا۔ سنی کا جہاں بھی ہاتھ پڑا وہ اس کے جسم پر گھونسے برساتا رہا، اور اس کے منہ سے گالیوں کا سیلاب رواں رہا۔ رضی کبڑی کی سی حالت میں مار کھاتا رہا۔ اس نے ذرا بھی مزاحمت نہیں کی اور نہ ہی جوابی کارروائی کرنے کی کوشش کی۔ اس فلور پر کئی فلیٹ تھے۔ ان کے دروازے ذرا ذرا سے کھل چکے تھے اور یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ ان کے عقب سے لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن باہر آنا تو درکنار کسی نے اپنا چہرہ ظاہر کرنے کی بھی جرات نہیں کی تھی۔ آخر کونی نے ہی آ کر اپنے بھائی کو کمر سے پکڑا اور اسے پیچھے کھینچنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئی تو اس نے اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر دونوں کے درمیان حائل ہونے کی کوشش کی۔ اس کی حالت کا خیال کرتے ہوئے سنی کو اپنا ہاتھ روکنا پڑا۔ اس نے رضی کو ایک لات رسید کی اور پیچھے ہٹتے ہوئے گرجا، اگر آئندہ تم نے میری بہن پر ہاتھ اٹھایا تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں اس بات کی بھی پرواہ نہیں کروں گا کہ میرا بھانجا یتیم پیدا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس نے اس سے پہلے سنا تو تھا کہ رضی اس کی بہن کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے، لیکن اس نے اپنی آنکھوں سے کبھی اس کی یہ حالت نہیں دیکھی تھی۔ وہ وہاں مزید نہیں رکا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سرخ دھند سی پھیل رہی تھی اور دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ اسے اندیشہ تھا کہ اگر وہ وہاں رکا تو کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا بیٹھے، اس لیے اس نے اپنی بہن کی طرف سے بھی نظر ہٹا لی اور مزید کچھ کیے بغیر سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ باب نمبر 37 اگلی ویڈیو میں سنیں۔